السلام علیکم ناظرین، اگر کسی ایک شخص نے کرکٹ کی تباہی کی ہے اور مزید تباہی کرے گا، کر سکتا ہے اور کر رہا ہے، تو اس کا نام ہے جے شاہ، جس نے کبھی تو بی سی سی آئی میں رہ کر کرکٹ کی تباہی کی اور بی سی سی آئی میں انڈین حکومت بی جے پی حکومت کا جو ایجنڈا تھا اس کو اپلائی کرنا چاہا، اور آئی سی سی کا ایک سب سے اہم ترین رکن اور چوتھا بڑا امیر ترین بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ اور پاکستان جو ہیں اس کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے بی سی سی آئی میں رہ کر ایسے فیصلے کیے، لیکن اب وہ آئی سی سی کا چونکہ چیئرمین ہے تو اس کے بعد اب اس نے وہی حرکتیں ایز آئی سی سی چیئرمین بھی کرنا شروع کر دی ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہم بات کریں گے، پاکستان بات کرے گا تو یہی سوچا جائے گا، یہی سمجھا جائے گا کہ یہ چونکہ جے شاہ کا تعلق انڈیا سے ہے تو اس لیے یہ سب کچھ پاکستانی کر رہے ہیں، لیکن اب پاکستانی نہیں بلکہ انگلینڈ، نیوزی لینڈ، ساؤتھ افریقہ اور آسٹریلیا جو ہیں وہ بڑا مطالبہ کر رہے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس کے بعد آپ کو یہ بتائیں گے کہ وراٹ کوہلی جنہوں نے T20 میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا، اب وہ انگلینڈ کے خلاف سیریز بھی نہیں کھیلیں گے اور ٹیسٹ کریئر جو ہے وہ بھی اینڈ ہو چکا ہے، اور اب وہ صرف آپ کو او ڈی آئی میں ہی دکھائے دیں گے۔ ان کا ایک ریکارڈ بھی ٹوٹ گیا ہے، پاکستان کے کھلاڑی نے توڑا ہے، وہ کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو اپنے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو، جے شاہ امیت شاہ کا بیٹا ہے، اور امیت شاہ اس وقت بی جے پی حکومت کا، نریندر مودی کی حکومت کا ایک اہم ترین پلر ہے، اور سب سے امپورٹنٹ جو وزارت ہے، ہوم منسٹری، وزیر داخلہ جو ہیں وہ امیت شاہ ہے، اور اس کا بیٹا جے شاہ آئی سی سی کا چیئرمین ہے جو پہلے بی سی سی آئی کا سیکریٹری بھی رہ چکا ہے۔ اس نے پاک بھارت کشیدگی کے دوران آئی سی سی کے ہی ٹویٹر ہینڈل سے ایک پوسٹ انڈین حکومت اور انڈین جو فوج ہے اس کے حق میں داغ دی، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا کہہ رہا ہوں میں، ساؤتھ افریقہ، ہر جگہ ایک، ہاں انڈیا کی بات اس حد تک ٹھیک ہے کہ بعض انڈیا میں بھی سپورٹس لور، کرکٹ لورز جو ہیں انہوں نے اس کو بات کو غلط بات بولا ہے، اور اس کے بعد جے شاہ کو یہ ٹویٹ بھی ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ لیکن وہ سوال ابھی بھی اپنی جگہ ہے کہ کیا ایک ایسا بندہ جو ایک انٹرنیشنل کرکٹنگ کونسل باڈی کا چیئرمین ہے، اور اس میں وہ ملک بھی شامل ہے جس کے خلاف اس کی فوج نے جہریت کی تھی، اور اس نے اپنی فوج کے حق میں بیان دیا ہے، حالانکہ یہ اس کا جو عہدہ ہے اس کے، وہ اردو میں کہتے ہیں کہ اس کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی بات کرے، لیکن اس کے باوجود کی۔ اور آسٹریلیا میں سپورٹس جرنلسٹ، نیوزی لینڈ میں، انگلینڈ میں، ساؤتھ افریقہ میں، ویسٹ انڈیز کے تو بورڈ نے ڈائریکٹ اس کو جو ہے وہ اچھی خاصی سنا دی ہیں۔ اب آئی سی سی کا سالانہ اجلاس ہونے جا رہا ہے جس کی ڈیٹ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، وہاں پر اس چیز کو بڑے سیریس طریقے سے دیکھنے کے لیے ان تمام بورڈز جو ہیں وہ آئی سی سی کے اوپر پریشر ڈالیں گے، اور وہاں پر آئی سی سی قوانین اس حوالے سے کیا بات کہتے ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتا ہوں کہ اسلام آباد یونائٹڈ کے اوپننگ بیٹر صاحبزادہ فرحان رضا نے T20 کرکٹ کی تاریخ میں ایک سال میں تیز ترین 1000 رنز مکمل کر کے بھارتی سٹار بلے باز وراٹ کوہلی کا ریکارڈ برابر کر دیا ہے۔ 29 سالہ صاحبزادہ فرحان رضا نے پی ایس ایل 10 کے کوالیفائر میں کوئٹہ گلیڈیئٹرز کے خلاف اپنی شاندار پرفارمنس جاری رکھتے ہوئے ایک نصف سینچری مکمل کی، اور ان کی ٹیم کو یہ میچ نہیں جیت سکی، لیکن انہوں نے اس دوران رواں سال 18 اننگز میں 1000 T20 رنز مکمل کرنے کا وراٹ کوہلی کا کم ترین اننگز میں 1000 T20 رنز مکمل کرنے کا ریکارڈ جو ہے وہ برابر کر دیا ہے۔ وراٹ کوہلی نے 2016 میں 18 اننگز میں 1000 رنز مکمل کیے تھے۔ محمد رضوان 2021 میں 20 اننگز میں 1000 رنز مکمل کر کے اس فہرست میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ واضح رہے کہ پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن میں کوالیفائر میں کوئٹہ گلیڈیئٹرز نے اسلام آباد یونائٹڈ کو 30 رن سے شکست دے کر فائنل میں اپنی جگہ
پکی کی تھی اور لاہور میں کھیلے گئے میچ میں یونائیٹڈ کی ٹیم 210 رنز کے تعاقب میں 20 اوورز میں 189 رنز ہی بنا پائی تھی۔ یونائیٹڈ کی جانب سے صاحبزادہ فرحان رضا 52 رنز بنا کر نمایاں رہے تھے، سلمان آغا 44، اور اس کے بعد باقی بھی اچھی کوئی پرفارمنس خاص آئی نہیں تھی۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فرحان رضا جو ہیں اب ان کو بنگلہ دیش کے خلاف سیریز میں بھی شامل کر لیا گیا ہے، جبکہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کو کئی ایک چیلنجز کا سامنا ہے۔ آئی سی سی میں جے شاہ بیٹھا ہوا ہے اور جے شاہ آئے روز پاکستان کے خلاف، اور اسپیشلی ایک چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے انڈین میڈیا۔ انہوں نے بڑا زہریلا پروپیگنڈا یہ کرتے رہے کہ بنگلہ دیش پاکستان نہیں جا رہا، پھر انڈیا کے ہیکرز نے بنگلہ دیش کے کھلاڑیوں کو میلز کرنا شروع کر دی، اور اس سے پہلے انہوں نے نیوزی لینڈ جب پاکستان آیا تھا میلز کی تھی، اور اس کے نتیجے میں نیوزی لینڈ کی ٹیم میچ سے کچھ دیر پہلے واپس چلی گئی۔ تو یہ یا اس طرح کی حرکتیں یا کرکٹ کو اس طریقے سے نقصان پہنچانے کے لیے اس وقت انڈین لابی، جے شاہ، بی سی سی آئی، ہر کوئی بہت تیزی کے ساتھ متحرک ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کو روکا جائے، لیکن چونکہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہیں، لیکن پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت اچھے ہیں۔ ڈاکٹر محمد یونس کی گورنمنٹ آنے کے بعد تو وہ پاکستان اور بنگلہ دیش نے مل کر بیٹھ کر دبئی میں اس کو سارٹ آؤٹ کیا۔ بنگلہ دیش کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے، 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے، لاہور میں کھیلے جائیں گے، ٹیم کا اعلان ہو چکا ہے، ان کی ٹیم بھی آ رہی ہے۔ تو یہاں پر انڈیا کو ایک بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور آئی ہوپ سو کہ پاکستان کو فل لابنگ کے ساتھ جے شاہ کے استعفے کے لیے کمپین چلانی چاہیے۔ ہم تو چلا ہی رہے ہیں، تو آپ بھی اس کا حصہ بنیے، اور تاکہ جے شاہ جب تک آئی سی سی سے نہیں ہٹے گا تب تک میرے خیال میں چیزیں جو ہیں وہ بڑی کنفیوژن کا شکار رہیں گی، اور پاکستان کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔